बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिदरा एक लड़की जिसकी की उम्र 25 साल थी। उसकी शादी होती है और उसने बहुत प्लानिंग कर रखी थी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए, अपने शौहर के लिए। हनीमून कहाँ मनाने जाएंगे, घूमने कहाँ जाएंगे, नए घर में कैसे ज़िंदगी गुजर बसर करेगी। बड़े मोहब्बत से, प्यार के साथ, वो कहती है ना, बड़े चाव से रुखसत किया था अपनी बेटी को। मगर सिद्रा के घर वाले ये नहीं जानते थे कि जिस बेटी को वो डोली में बिठा करके रुखसत कर रहे हैं, वापसी पे मिलेगी इसकी मैयत। शादी के कुछ अरसे के बाद इस लड़की को इसके शौहर ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। इस लड़की की मां रो रो कर अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी इसके कत्ल के हवाले से जो हकायक बयान करती है, वो अव्वल तो सुने नहीं जाते, और जब सुने तो दिल फट जाता है। खास करके वो लोग जो दर्द दिल रखते हैं, खास करके वो लोग जो अपने अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत रखते हैं, उनका ये वाकया सुनकर के दिल दहल जाएगा। आइए चलते हैं उन हकायक की तरफ कि आखिर वजह क्या थी कि नई नवेली दुल्हन को 5 माह 4 माह हुए शादी के और कत्ल कर दिया गया। ये वाकया पेश आया है ननकाना साहब में, और इसकी बैकग्राउंड मिलती है सारी की सारी लाहौर से। लाहौर का ये इलाका है क्रीम पार्क, जहाँ पर रहती है ये फैमिली। इस फैमिली के सरबरा का नाम है मोहम्मद यूसुफ साहब और इनकी अहलिया का नाम है फातिमा। और इन दोनों मियाँ बीवी के कुल मिला के 5 बच्चे हैं, जिसमें से के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम सिदरा है। सिदरा की अगर बात की जाए तो सिदरा सबसे बड़ी बेटी है, बाकी तमाम तर बहन भाई छोटे हैं। ये एक सफ़ेद पोश फैमिली है, दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं। सुबह दिहाड़ी की जाती है और फिर वो जो पैसे तमाम तर दिन दिहाड़ी मजदूरी कर करके कमाए जाते हैं, उससे अपना गुजर बसर किया जाता है। तकरीबन हैंड टू माउथ फैमिली है। और जिस दिन इस दिहाड़ीदार मजदूर की दिहाड़ी नहीं लगती, कोई काम काज नहीं मिलता, उस दिन तमाम तर दिन इनको फाका काटना पड़ता है। इस किस्म के हालात हैं इनके घर के। सिदरा की अगर बात की जाए तो इस वक्त सिदरा की उम्र 24 साल हो चुकी है। वालिद साहब इसके रिश्ते तलाश कर रहे हैं। जैसे ही कोई ना कोई रिश्ता जब भी मिलता है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आ जाता। इसी हवाले से आपको बताते चले कि सिदरा जो लड़की है 24 साल, इसके रिश्ते तलाश किए जा रहे हैं। इसका तमाम द ननहाल जो है वो रहता है ननकाना साहब। ननकाना साहब में मौजूद इस लड़की का ननहाल, वो भी इसके रिश्ते तलाश कर रहे हैं। अब एक रिश्ता पसंद आता है। इस लड़के का नाम है नबील। नबील के घर जाती है सिदरा की फैमिली, बातचीत की जाती है, लड़का पसंद किया जाता है, देखा भाला सब कुछ किया, और उसके बाद नबील की फैमिली आती है सिदरा के घर। बातचीत होती है, मुलाकात होती है, लड़की पसंद की जाती है और फिर शादी की डेट फिक्स हो जाती है। जनवरी 2026 की इसकी शादी की डेट्स फिक्स की जाती हैं। तो जितना भी खर्च इस लड़की सिदरा के तमाम तर शादी के फंक्शंस पर, उसके खाने पर, जो भी हमारे यहाँ तकरीबात होती हैं शादी की, उन पर जितना भी खर्च आया वो तमाम तर उधार उठाया गया। इसके वालिद की जानिब से, कुछ वालिदा की जानिब से उधार उठा करके अपनी बेटी की बड़ी ही मुश्किल से तमाम तर खर्चे पूरे करके, उसके शौक पूरे करके, अपनी बिसात के मुताबिक उसकी शादी की गई। सिदरा की शादी हो गई और सिदरा चली गई मांगटा वाला, चूंकि वहां पर ही मौजूद था सिदरा का ससुराल। अब सिदरा रुखसत हो जाती है मांगटा वाला अपने शौहर के साथ। इसके साथ साथ आपको नबील का किरदार भी बताते चलिए। नबील का किरदार सुनिए तो वो एक ड्राइवर है। उसकी वालिदा का नाम राबिया है। उसकी एक बहन है जिसका के नाम अलिशबा है। इसका एक भाई शादीशुदा है और साहिब औलाद भी है। और ये तमाम तर अफराद एक ही घर में इकट्ठे रहते हैं। अगर हमारे माशरे की बात की जाए तो हमारे माशरे में इसको जॉइंट फैमिली सिस्टम कहा जाता है। शादी के बाद जब सिदरा को अपने शौहर की हकीकत, मिजाज और चीज़ों का पता चला, तो सिदरा ने ये जाना कि इसका शौहर नबील एक बड़ा ही रंगीन मिजाज लड़का है। रात भर रंग बिरंगी लड़कियों के साथ गपशप करना, वीडियो कॉल्स करना, ये नबील का मामूल था। बस नबील हो, लड़कियां हो, गपशप हो और वीडियो कॉल्स हो, इस बात पर होता था नबील का और सिदरा का आपस में खूब झगड़ा। सिदरा की अगर सास ससुर की बात की जाए तो वो जब भी अपने शौहर नबील की इन हरकत के बारे में अपने सास ससुर को बताती, तो वो आगे से कहते कि ये कोई नई बात नहीं है, लड़के ये तमाम तर हरकतें करते हैं, तुम चुप कर जाओ, तुम खामोश हो जाओ, अपना घर बसाओ और इन चीज़ों को दरगुजर करो। इसके ससुराल वालों की जानिब से हमेशा इसको यही सुनने को मिलता कि भला लड़का हो और यहाँ वहाँ आंख ना लड़ाए, ऐसा कैसे हो सकता है, अपने लड़ाइयाँ झगड़े कम करो और अपना घर बसाओ। और बार बार सिदरा को सब्र की तलकीन दी जाती। सास के हवाले से अगर बात की जाए तो सास की भी अपनी बहू सिदरा के साथ हर वक्त नोक झोंक चलती रहती थी। सास की जानिब से सिदरा को बार बार कहा जाता कि ये जो तुम कपड़े पहनती हो, ये सब कुछ मेरे बेटे की कमाई के लाए हुए हैं, तुम हमारे ही दिए हुए कपड़े पहनती हो, मेरे बेटे की ही दिए हुए खर्चे पर पलती हो और फिर बातें भी उसी को करती हो।
کہ وہ یہ کرتا ہے، وہ میری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، تو آگے سے سدرا جواب دیتی کہ میں کس کے دیے ہوئے کپڑے پہنوں؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ اگر میں شوہر کی کمائی کے کپڑے نہ پہنوں تو آخر میں کس کے کپڑے پہنوں؟ بات پر اس کی اپنی ساس کے ساتھ خوب بحث ہوتی، جھگڑا طول پکڑ جاتا اور پھر آخر میں پڑتی سدرا کو خوب مار۔ ہر بار جھگڑے کی آخر میں سدرا خوب مار کھاتی، اس کی خوب پٹائی کی جاتی، اس کو اچھا خاصا کٹ کے ایک کمرے میں پھینک دیا جاتا۔ یہ روز کی روٹین بن چکی تھی۔ سدرا روز مار کھاتی اور روز ایک کمرے میں پڑی روتی رہتی۔ سدرا کی شادی شدہ زندگی کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن سدرا بالکل تنگ آ جاتی ہے، مار کھاتی ہے، روتی پیٹتی ہے، اور اس کا چونکہ ننکانہ صاحب میں ہی اس کا ننہال موجود تھا، اور چلی جاتی ہے اپنی نانی اور ماموں کے گھر۔ اب جب سدرا خوب ساری مار کھا کر جاتی ہے اپنے ننہال، تو ننہال والے کیا کرتے ہیں؟ سدرا کے ننہال والے اس کو کچھ پیسے دے کر، اس کو ہمت حوصلہ دے کر کے اس کو اس کے والد کے گھر کریم پارک بھجوا دیتے ہیں۔ سدرا کریم پارک اپنے والد کے گھر پہنچتی ہے، تمام تر حقائق بتاتی ہے کہ مجھے روز مار پیٹ کی جاتی ہے، بنا بات کے مجھے ذلیل کیا جاتا ہے اور پھر ایک کمرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے والدین اس پر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری قیمت ادا نہیں کی، تم ہماری اولاد ہو، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہو، ہم نے تمہیں بیچا نہیں ہے، اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہی حالات میں شدید طبیعت خراب ہو جاتی ہے سدرا کی۔ سدرا کو ڈاکٹر پر لے جایا جاتا ہے اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ شی از پریگننٹ۔ اگلے ہی دن نبیل سدرا کو منانے آ جاتا ہے، اپنے والدین کو بھی ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ نبیل کے والدین وعدہ کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، اور نبیل بھی ان کا ساتھ دیتا ہے کہ آج کے بعد اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تم ہی ہماری بہو ہو، تم ہی ہمارے گھر کی رونق ہو، اور آج کے بعد ہم تم سے نہیں لڑیں گے اور نہ ہی اس قسم کا معمول دوبارہ اپنایا جائے گا۔ نبیل کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی اسے قسمیں وعدے کر کے منا کر کے واپس لے جاتا ہے۔ چند روز بعد سدرا کی اپنی ماں کو کال آتی ہے اور اس فون کال پر وہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ بالکل نہیں بدلے، امی یہ تمام تر لوگ ویسے کے ویسے ہیں، یہ ویسے ہی مجھے ذلیل کرتے، بات بات پر جھگڑتے اور پھر اس کے بعد مار پیٹ کرتے ہیں، میں تنگ آ چکی ہوں۔ سدرا نے مزید ڈیٹیلز بتاتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بول کر کے مجھے یہاں سے لے کر کے گئے، بکواس اور جھوٹے وعدے کرتے رہے کہ ہم تمہیں بہت پیار اور محبت کے ساتھ رکھیں گے۔ اس پر اس کی والدہ کہتی ہیں کہ نبیل کی سناؤ، کیا نبیل کچھ بدلا ہے؟ کیا نبیل کے رویے میں کچھ بہتری آئی ہے؟ سدرا کا آگے سے جواب دینا تھا کہ نبیل کی کیا بات کرتی ہیں؟ وہ تو میرے سامنے بیٹھ کر کے مختلف رنگ برنگی لڑکیوں کے فون کال سنتا ہے اور لمبی لمبی فون کال سننے کے بعد گھر سے نکل جاتا ہے اور پھر 2 روز تک گھر واپس نہیں آتا۔ سدرا نے فون کال پر اپنی والدہ کو مزید ڈیٹیل بتاتے ہوئے کہا کہ میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، کبھی میٹھا تو کبھی کھٹا کھانے کو دل کرتا ہے، اور میری ساس میٹھا کھانے پر مجھے بہت ذلیل کرتی ہے۔ سدرا نے اپنی والدہ کو مزید بتایا کہ نہ نبیل کی بے شرمی اور بے حیائی بدلی اور نہ ہی اس کی ماں کی۔ اس وقت سدرا کی شادی کو 5 ماہ گزر چکے ہیں اور یہ 4 ماہ کی حاملہ ہے۔ 21 مئی 2006 نبیل کال کرتا ہے سدرا کی والدہ کو اور کہتا ہے کہ سدرا جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے، سدرا نے اپنی جان خود ہی لے لی، سدرا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کی والدہ فون پر پوچھتے ہیں کیا بکواس کر رہے ہو، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اور نبیل کی جانب سے کال بند کر دی جاتی ہے۔ سدرا کی والدہ ننکانہ صاحب اپنی والدہ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگ تو سدرا کے گھر کے قریب رہتے ہیں، ایک ہی علاقہ میں رہتے ہیں، جلدی سے اس کے سسرال پہنچ جائیے، سدرا کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور خود بھی 1.5 گھنٹے کے اندر اندر پہنچ جاتی ہے ننکانہ صاحب اپنے پورے خاندان کے ساتھ۔ آتے ہی ایک مجبور بے بس ماں نے روتے پیٹتے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ آخر تم نے کیا کیا میری بیٹی کے ساتھ، نئی نویلی نئی بیاہی دلہن تم نے آخر کیسے مار ڈالی؟ اس کے جواب میں ان تمام تر لوگوں نے کہا، نبیل بھی کہنے لگا کہ ہم نے آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں کیا، اس نے پنکھے سے لٹک کر کے خود ہی اپنی جان لے لی ہے۔ سدرا کی والدہ کہتی ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے میری بیٹی کو قتل کیا اور اب تم الزام میری بیٹی پر لگاتے ہو تاکہ تم لوگ بچ جاؤ، تم لوگ پولیس اور اپنی سزا سے بچنا چاہتے ہو۔ ماں کا کہنا تھا تمہارا یہ جھوٹ مزید نہیں چلے گا، اور موقع پر پہنچ جاتی ہے پولیس تھانہ مانگٹا والا سے۔ پولیس کی بھاری نفری جب یہاں پر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے پنکھے سے لٹکی ہوئی سدرا کی لاش کو نیچے اتارا جاتا ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا جاتا ہے۔ پولیس نے اس کیس کے حوالے سے 174 کی کارروائی کی، مگر FIR درج نہیں کی گئی۔ 21 مئی کو یہ قتل ہوتا ہے اور آج ہو چکی ہے 15 جولائی۔ تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور آج بھی پولیس کی اور تمام تر اداروں کی جانب سے کی جا رہی ہے آئیں بائیں شائیں۔ پولیس کی اگر بات کی جائے، نہ پرچہ، نہ تفتیش، نہ ملزم،
خاندان کی بات کی جائے تو فیملی والے کہتے ہیں کہ ہم آئی جی آفس گئے، ہم ڈی پی آفس گئے، لیکن کسی نے ہماری بات تک نہ سنی۔ ہم تھانے گئے، ہماری تھانے میں کسی نے نہ سنی۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ فرانزک کی رپورٹ آئے گی، فرانزک رپورٹ کے بعد تمام تر حقائق دیکھے جائیں گے اور پھر اس کی بیس پر پرچہ درج کیا جائے گا۔ انصاف کی منتظر یہ فیملی آج بھی تقاضا یہ کرتی ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کارروائی ہی نہیں ہونی چاہیے؟ میڈیکل رپورٹ کی بیس پر کیا یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کارروائی شروع ہی نہ کی جائے؟ کارروائی یعنی ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ رپورٹ، اور وہ بھی درج تک نہ کی جائے۔ تھانے دار کی جانب سے جو لکھت پڑھت کی گئی، بڑی ہی مضبوط لکھت پڑھت کی گئی۔ تھانے دار کی جانب سے رپورٹ ہی ایسی تیار کی گئی کہ جہاں بھی گئے، آئی جی آفس، ڈی پی او آفس، ان سب نے کہا کہ ہاں فرانزک رپورٹ کا انتظار کرو، جب فرانزک رپورٹ آئے گی تب ہی کچھ ہونا ممکن ہے۔ 1.5 ماہ گزر گیا، اس ماں سے پوچھیں جس کی جوان بیٹی، 5 ماہ کی نئی نویلی دلہن، ایک حاملہ لڑکی اس دنیا سے چلی گئی، ایک خوبصورت جوان لڑکی منو مٹی تلے جا کر کے سو گئی۔ اللہ کی ذات نست و نابود کرے اس قسم کے مردوں کو، اس قسم کے خاندان کو، جو کہ نئی نویلی دلہن کو بیاہ کر تو لاتے ہیں، وہ بھی ایک لڑکی ہے جس سے رات بھر ٹیلی فون پر ناجائز تعلقات رکھتے ہوئے باتیں کرتے ہیں، وہ بھی ایک لڑکی ہے، اور جو گھر میں بیٹھی ہیں آپ کی مائیں بہنیں، وہ بھی لڑکیاں ہیں۔ آخر کیوں آپ ایک عورت کے تقدس کو بار بار پامال کرتے ہیں؟ ویڈیو کے اینڈ پر ہماری دعا ہے اس ماں کے لیے کہ اس کو انصاف ملے، اس لڑکی کو انصاف ملے۔ ساتھ اجازت دیجیے، ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے ہماری اپریسیشن کیا کیجیے، کیونکہ ہم بہت ہی اوتھینٹک وے سے آپ کے لیے نیوز اکٹھی کرتے ہیں۔ ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔